یہ چونکہ قربانی کا دن چل رہا ہے اور پوری دنیا کے سماج کا منظر ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان قربانی کیسے کرتے ہیں اور قربانی کا انداز کیا تھا۔ اصل جو قربانی کی جو ابتدا ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں بتایا کہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے وہ قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجھے جو پسندیدہ ہے اور سب سے زیادہ جو پیارا ہے وہ میرا بیٹا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حتیٰ کہ پیغمبر تھا اور حضرت اسماعیل کا والد بھی تھا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ نبی لیتے پھر بھی یعنی کہ خوددار تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک قانون تشکیل دیا، ایک معاشرہ تشکیل دیا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت تک پہنچ چکے تھے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ والد کے لیے رب کائنات نے یہ قانون تشکیل دے دیا کہ آپ کا بیٹا جب جوان ہو جائے، معاشرے کے اندر جو بھی کام ہو تو آپ ان سے مشورہ کر لیں اور مشورہ لیں۔ یہ باپ کے لیے قانون بنا دیا گیا۔ بیٹے کے لیے کیا قانون بنا دیا گیا؟ وَإِذَا فَلَمَّا بَلَغَ، یعنی کہ بیٹے کے لیے قانون بنا گیا، انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ تو بیٹے نے کہا کہ باپ چونکہ مجھ سے مشورہ لے رہا ہے تو اپنا گردن جھکا کر کہا، انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے والد صاحب، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں دیکھیں گے۔ ایک تو اس میں یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ صرف میں ہی ہوں جو صبر کرنے والا، نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی دانش مندی والی بات کہی، کہا کہ اے میرے والد محترم، مجھ سے پہلے بھی صابرین گزر چکے ہیں، مجھے بھی انشاءاللہ ان میں سے ہی پاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آپس میں جو گفتگو ہوئی، رب کائنات کو اتنی تو پسند آئی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یعنی کہ اس قربانی کی بنیاد رکھ دی۔ کیونکہ یعنی کہ یہ تو سسٹم ختم ہو گیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ اس وقت ہی رب العزت نے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت میں لائے گئے دمبا یعنی کہ آگے رکھ دیا، وہ ذبح کر دیا گیا۔ مگر آنے والے وقت کے لیے ہم پر، آپ پر، جو بھی مالدار شخص ہے یعنی کہ جو صاحب زکوٰۃ ہے، جو صاحب زکوٰۃ ہے، ان کے اوپر فرض کے یعنی کہ واجب قرار دیا گیا کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرو تاکہ اس کی یاد دہانی آ جائے۔ تو یعنی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بری یعنی کہ یہ لازم قرار دیا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو جو صاحب زکوٰۃ ہو یعنی کہ جو مالدار ہو، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جو فوائد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی والے دن سب سے پسندیدہ رب العزت کو جو عمل ہے وہ قربانی ہے، قربانی ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ فرض قرار دیا گیا۔ قربانی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو یعنی کہ دیکھو قربانی میں رب العزت نے ایک پورا معاشرہ قائم کر دیا، یعنی کہ جب قربانی کرو ان میں سے 3 حصے کرو، چونکہ ایک آپ کے لیے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، تاکہ اس باب برکت قربانی سے وہ بھی فیضیاب ہو جائے۔ اور دوسرا حصہ جو آپ کے یعنی کہ دوست احباب ہیں، کافی ایسے دوست ہوتے ہیں جو یعنی کہ گھر کے مانند ہوتے ہیں، ان کے لیے رب العزت نے الگ حصہ رکھا، یعنی کہ رب العزت نے آپ کی دوستی بھی برقرار رکھی، یعنی قربانی ایک ہوئی، آپ کا خاندان بھی برقرار رکھا،
آپ کی دوستی بھی برقرار رکھی۔ اور آگے رب العزت نے فرمایا یعنی کہ جو تیسرا حصہ ہے جو آپ کے محلے والے انتہائی جو غریب لوگ ہیں ایک حصہ ان کو دو۔ جب آپ ایک حصہ ان کو دو گے یعنی کہ پورا معاشرہ قائم ہو گیا، یعنی کہ ایک قربانی سے آپ کا خاندان بھی خوش، آپ کے دوست بھی خوش، اور معاشرے میں جو غریب یعنی کہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اسلام کی جو عبادت ہوتی ہے، احکامات ہوتے ہیں، ان کا تعلق صرف جنت اور جہنم سے نہیں ہوتا ہے، آخرت سے نہیں ہوتا ہے، آخرت سے ہوتا ہے، جنت اور جہنم سے بھی ہوتا ہے، مگر سب سے بڑا تعلق ان احکامات کا معاشرے سے ہوتا ہے۔ اگر اسلامی فرائض ادا کرنے سے معاشرے سے آپ کو یعنی کہ آپ کے عمل سے معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو وہ عمل آپ کا کسی کام کا نہیں ہے۔ یعنی کہ عبادت جو ہمارے لیے ہوتی ہے وہ بھی معاشرے کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔